میں اجمل بھائی کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا، ان کی شخصیت کے حوالے سے اور شاعری یا فن کے حوالے. پہلی بات تو یہ کہ بہت سی چیزیں، بہت سی ایسی باتیں جس پر تقریباً یہ پنڈال متفق ہوگا وہ دوستوں نے یہاں بیان کی. اس میں یہ تھا، ایک تو بات فیاض صاحب نے کہی کہ اجمل بھائی سے جو ملتا تھا اسے ان سے محبت ہو جاتی تھی، اور یہ ان کی شخصیت کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انسان کو خدا کا بندہ سمجھ کر ملتے تھے ہمیشہ. تو ایک آپ یقین کیجئے کہ میرے بچپن کے کچھ دوست ایسے ہیں جن کا شعر و ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہیں شاعری کا شوق ہے، نہ وہ اپنے کاروبار دیکھتے ہیں، اپنے ملازمتیں دیکھتے ہیں. لیکن میں نے جب اجمل بھائی سے ان دوستوں کو ملوایا تو اللہ جانے اجمل بھائی کی شخصیت میں ایسی کیا کشش تھی کہ اس کے بعد ایک ملاقات کے بعد وہ بےتاب ہو گئے دوبارہ ملنے کے لیے. اور پھر کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہماری دوستوں کی، تو اجمل بھائی ان سے شاعری پر بات نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کس آدمی سے کیا بات کریں. جس آدمی کو شعر کا علم نہیں ہوتا تھا وہ بھی گھنٹوں بیٹھ سکتا تھا اجمل بھائی کے پاس. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی شخصیت کی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر اجمل بھائی، خالد بھائی نے بتایا کہ میرا تعلق 2005 یا 6 کی بات تھی اجمل بھائی سے جب پہلی ملاقات ہوئی. پہلی دفعہ انہیں میں نے بحرین میں سنا ایک مشاعرے میں، جس کا کلپ بھی چلایا ابھی نجیب بھائی نے. تو میں اور طاہر میرے اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ویڈیو پر وہ کلپ چل رہا تھا. طاہر کو یاد ہوگا، ہم بہت چھوٹے سے تھے، 21-22 سال کی ہماری عمر تھی. اس وقت بھی انجمن فروغ ادب بحرین ہوا کرتی تھی اور اس وقت بھی مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو اجمل بھائی کا جب یہ کلپ چلا تو میں نے طاہر کو یہ کہا کہ یار کیا خوب شاعر ہے یہ لڑکا، آپ اس کلپ میں دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی لڑکا ہے ہماری عمر سے بھی کم عمر اور وہ شعر سنا رہا ہے. تو میں نے کہا یار اگلے مشاعرے میں نا ان کو بلانا ہے. طاہر کو میں نے کہا. پھر میرا کراچی آنا ہو گیا پاکستان، لیکن وہ وعدہ طاہر نے پورا کیا اور اگلے مشاعرے میں اجمل بھائی کا پاسپورٹ لینے ان سے میں ہی گیا. تشہیر کے نام سے وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس وقت ان دنوں چلایا کرتے تھے اور میرا بھی ایڈورٹائزنگ کا ہی بزنس تھا. لیکن میں نے جب اجمل بھائی کے دفتر میں گیا تو میں نے ان کے جب معاملات دیکھے تو میں نے کہا کہ یار آپ کاروباری آدمی نہیں ہیں، آپ کاروبار نہیں کر سکتے. وہ دریا دل آدمی، ان کے معاملات ایسے. پھر کچھ کاروباری تعلق بھی قائم ہوا اجمل بھائی سے. بہرحال وہ مشاعرہ پڑھنے گئے اور اس کے بعد تو پھر ان کا جانا لگا رہا. اور آپ کو ایک لطف کی بات یہ بتاؤں، عادل بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ان سے میری قریباً 25-26 برس بعد ملاقات. ایسے ہی عادل بھائی، اور وہ ہم بھی اس وقت جوان ہوا کرتے تھے تو عادل بھائی کے گھر میں خوب موسیقی کے پروگرام بھی ہوا کرتے تھے. خود بہت اچھی آواز ہے عادل بھائی کی، خود بہت اچھے شاعر ہیں اور ماشاءاللہ سر میں بھی ہیں. تو میں جب اجمل بھائی واپس آئے یہاں تو اجمل بھائی وہاں خوب دوستیاں کر کے آئے. آپ یقین جانیے بحرین میں ایسے لوگ جو 10-10 مرتبہ مشاعرہ پڑھ کے شاعر چلے گئے، ان کے تعلقات ان سے نہیں بن سکے. اور اجمل بھائی کی ایک دفعہ صرف جانے کے بعد ایسی محبتیں ہو گئیں کہ پھر ان کو بار بار بحرین بلایا جانے لگا. اس میں یقینی طور پہ ان کی شاعری تو بنیادی چیز تھی لیکن ان کی شخصیت بھی تھی. شخصیت کے حوالے سے ابھی خالد معین بھائی نے کہا کہ مومن کے ذکر کیا جب اجمل بھائی نے تو کہا کہ بیگ میں ٹافیاں ملیں گی اور وہ درود شریف کا ورد کرتا ہے. یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات مجھ سے بھی اجمل بھائی نے کہی اور یہ چیز میں نے اجمل بھائی کو بھی دیکھی کہ وہ درود شریف کا ورد کثرت سے کیا کرتے تھے، اذان کا جواب دیا کرتے تھے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان کے ساتھ موجود ہوں اور کبھی عصر کی، کبھی ظہر کی، کبھی مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو وہ خاموش ہو جاتے، باقاعدہ پورا جواب دیتے، اس کے بعد آگے کی بات ہوتی. اور ہماری زیادہ تر باتیں تو شاعری پر ہی ہوا کرتی تھی. شعر میں بہت شاعروں سے ملا اپنے 25-30 سال کا جو میرا شعری دورانیہ ہے شعر کہنے کا، لیکن میں نے اجمل سراج سے زیادہ خالص شاعر بہت کم لوگوں کو پایا. مجھے ناصر کاظمی کا ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے، یہاں پر انتظار حسین کے ساتھ ان کی کوئی انٹرویو ہے جو انتظار حسین ناصر کاظمی کا انٹرویو کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ یوں کہتے ہیں، گویا ہوتے ہیں ناصر کاظمی کے، یار انتظار یہ کون لوگ ہیں جو اے سی والے کمروں میں اور قیمتی صوفوں پہ بیٹھ کے شاعری کر رہے ہیں، اور ہم تو جب شاعری کیا کرتے تھے تو ہم تو سڑکوں پر بیٹھا کرتے تھے. تو میں ناصر کاظمی کا وہ انٹرویو جب سن رہا تھا تو مجھے اجمل بھائی کی شخصیت یاد آ رہی تھی. اجمل بھائی نے کبھی پین کاغذ لے کر شعر نہیں لکھا یا شعر نہیں کہا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ قافیہ لکھتے ہیں، ردیف لکھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر مصرع ہوتا ہے، ایک مصرع لکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ 5 مصرے لکھ لیتے ہیں، مصرع اولا ہوتے ہیں وہ، پھر وہ قافیہ پیمائی شروع کرتے ہیں، پھر گرہ لگانے شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی 5 شعر کی غزل تیار، غزل ہو گئی. اجمل بھائی کا معاملہ الگ تھا، وہ کبھی بھی نہیں لکھتے تھے شعر.
شعر ہوتا تھا اور انہیں یاد ہو جاتا. مجھے نصیرالدین شاہ غالب اداربند کے اندر جو ہے گرہ لگاتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے صبح اٹھتے ہیں اور وہ گرہ کھولتے ہیں اور شعر درج کر لیتے ہیں. تو یہ اگر معاملہ کسی کا دیکھا تو اجمل بھائی کا دیکھا کہ بھائی وہ ان کو شعر جو ہے وہ کبھی بھی عام شاعر کی طرح اچھا پھر جو شاعری فی زمانہ ہو رہی ہے اس پر ان کا کتنا کلام ہے. اگر آپ دیکھیں 150 200 غزلیں، 200 بھی نہیں ہوں گی میرے خیال میں، 150 250 غزلیں، 250 40 برس کا وقفہ شاعری کا، اور ٹوٹل 250. کیا اجمل سراج 500 غزلیں نہیں کہہ سکتے تھے جناب؟ وہ 21 برس انہوں نے قطع لکھا ہے جسارت میں. لفظ ایسے ہوا کرتے تھے. مجھے انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ تم نون میم دانش نے، نون میم دانش وہ نون میم نہیں وہ پنجاب کے جو شاعر تھے، دانش احسان دانش نے جو فرہنگ لکھی ہے، فرہنگ جو مترادفات کی فرہنگ ہے، بولا وہ پڑھو. میں نے کہا آپ نے وہ پڑھی ہے؟ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے ابے، ایسے ہی کہتے، کہنے لگے ابے میں نے جسارت میں 21 برس جو قطع لکھا ہے نا، اس نے میرے ذہن کو الفاظ کا کمپیوٹر بنا دیا ہے. یعنی کہ اگر مجھے تمنا لکھنا ہو کہیں اور وہاں نہیں آ رہا ہو تمنا، تو ایک لفظ آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، 4 لفظ میرے سامنے آ جائیں گے، اس میں سے میں جو چاہوں لکھ دوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مشق سخن کیا ہوگی. ایک آدمی جس نے حالات حاضرہ پہ 21 برس قطع لکھا ہو، کیا وہ روز ایک غزل نہیں لکھ سکتا؟ وہ روز 5 غزلیں لکھ سکتا ہے اگر قافیہ پیمائی کرنی ہو. لیکن وہ کیفیت کے شاعر تھے. جب تک ان پر کوئی کیفیت، ابھی جو آپ نے آخری غزل ابھی جو سنی، جس کا خالد بھائی نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، نجیب بھائی نے بھی ذکر کیا، جب یہ میں گھر پر آتا تو مجھے کہتے نیا کیا لکھا، تو میں کہتا اجمل بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا. اچھا، میں نے کہا آپ نے کہا کچھ. آخری یہ غزل جب ہوئی دوسرے دن میں گھر پر تھا، ظہر سے پہلے، دوپہر 12-1 بجے کے ٹائم پہ، بولا ہاں یار یہ غزل ہو گئی. تو میں نے کہا سنائے. انہوں نے سنائی نا تو میں ناراض ہو گیا ان پر. یہ غزل سن، میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو ہنسنے لگے. میں نے کہا بہرحال اب یہ غزل کوئی سنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو، اور اس کو چھوڑیں، اور جو ہے وہ آگے اب کوئی ابھی بہتری ہوگی انشاءاللہ، طبیعت آپ کی صحیح ہو جائے گی. میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا معاملہ پکڑ میں آ گیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال تو غزل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجمل سراج جیسا شاعر بہت کم دیکھا جو کیفیت کے تابع ہو. اور دوسری چیز یہ کہ فن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، شخصیت پر ہم نے بات کی، فن کے حوالے سے بات کی جائے، ابھی میں نام کسی کا ذکر کرنا، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. ابھی میرے خیال میں 15 روز ہوئے، ایک بہت کوہنا مشق، بہت سینئر اور بہت استادانہ درجے پر فائز ایک سینئر شاعر کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو ان سے ایک ہم اصل شاعر کی شاعری پر بات ہوئی. تو ان کے جو ہم اصل شاعر تھے، ان کے شعر میں ایک فنی نقص تھا، لیکن وہ اس کو پرواہ نہیں کرتے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار یہ آپ کو اجمل بھائی کی ایسی غلطی ملی؟ تو کہہ لیں گے نہیں، اجمل جانتا تھا چیزوں، اجمل کو سب معلوم تھا اسے. اور جاوید صبا بھائی نے ایک تقریب میں کہی یہ بات کہ اس شہر سے زبان کا شاعر چلا گیا. اور ایک دفعہ نہیں کہ غالباً آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ زبان کا شاعر. اصل میں شاعری جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. مطلب غزل لکھ لینا، قافیہ پیمائی کر لینا، اور غزل آمد کے تحت کوئی ایسا ہو جس میں شعر ہو، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. میں اجمل سراج کو میرے ذاتی خیال میں جتنا میرا مطالعہ ہے، وہ میر غالب اقبال کو اپنا استاد مانتے تھے، اپنا پیر و مرشد مانتے تھے. اور ان تینوں میں انہیں اقبال سے بہت محبت تھی، اقبال ازبر تھا. میر صاحب سے بہت محبت تھی، میر صاحب کا اتنا کلام ازبر تھا. اور غالب کا میرے خیال میں کوئی ایسا، میں انہیں ایک شعر سناؤں تو وہ مطلب سناتے تھے اس غزل کا. مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ بچپن ہی سے ان کا یہ سلسلہ رہا. لیکن وہ اپنی تکنیک، اپنے ڈکشن اور اپنے انداز کے اعتبار سے میر صاحب کے قریب زیادہ تھے بجائے ان دو شاعروں کے. ایک غزل انہوں نے 83-84 میں کہی تھی، میں نے ریکارڈ کر کے بھی فیس بک پہ ڈالی. نگاہ کے لیے نظارہ ہے جہاں کم ہے، سو یہ کھلا کہ میری عمر رائگاں کم ہے. تو یہ انداز غالب کا ہے. تو انہوں نے وہ واقعہ بھی بتایا. انہوں نے کہا میں نے محبوب خزاں صاحب کے پاس میں ملنے گیا، اور جب انہوں نے مجھ سے کہا بھائی کچھ سنائیے، تو جب میں نے یہ مطلع سنایا کہ نگاہ کے لیے نظارہ جہاں کم ہے، تو کہیں گے 1 منٹ یہ آپ نے غالب کی زمین میں کیوں کہہ دی؟ تو اجمل بھائی نے کہا کہ آپ سن تو لیجئے دوسرا مصرع، پھر آپ بات کیجئے گا. ابھی تو میں نے دوسرا مصرع ہی نہیں سنایا. تو غالب کی تھی کہ کم ہے، نم ہے، یہ قافیے تھے. تو لیکن اجمل بھائی کا مطلب تھا نگاہ کے لیے نظارہ جہاں کم ہے، سو یہ کھلا کہ میری عمر رائگاں کم ہے. تو یہ انداز تھا غالب کا. پھر میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، مجھے ابتدائی دور میں اقبال کے بھی
का भी इंस्पिरेशन अजमल भाई के यहाँ नजर आई है, जो नौजवानी का एक वो कहते थे कि तुम शेर कह रहे हो, अगर किसी का रंग आ रहा है परेशान मत हो, नौजवानों को ये बात कहते थे। बोला ये शेर का मामला शायर का ऐसे है कि अभी अंडे में तैयार जब हो रहा होता है चूजा, तो जब खौल टूटता है तो वो बाहर निकलता है, तो बोला वो उस वक्त असरात लेता है, जब छोटा होता है, जब नौजवान होता है, तो अच्छे अच्छे बड़े शायर हो, इससे घबराओ नहीं, निकल जाओगे। तो यही अजमल भाई की शायरी के साथ रहा कि एक जमाने के बाद, यानी कि आप उन्होंने 84-83 में पहला मुशायरा पढ़ा जब वो 14 बरस के थे, 82 या 83 में, और दो तीन बरस के बाद बरस गुजरे होंगे, उन्होंने अपना रंग अपना लिया और उसके बाद वो आगे लेके, ये जो आपने अभी गज़ल सुनी अजमल सिराज की सिग्नेचर गज़ल है, इनका अपना डिक्शन है, उसका अपना अंदाज है। तो मैं मीर साहब के करीब ज़्यादा समझता रहा, और मेरा ये यकीन है इस पर कि अजमल भाई मीर साहब के कबीले से ताल्लुक़ रखने पे उन्हें कोई वो नहीं होता था। वो कहते थे हाँ बिल्कुल मेरे उस्ताद हैं, बल्कि वो जो मीर साहब का उस्ताद वाला शेर है, रख के तैशा कहे या उस्ताद वाला, वो तो बड़ा सुनाया करते थे। खालिद भाई 1 मिनट में लूँगा आपकी भी इजाज़त। ये बात अहम बात है कि मीर साहब के बाद हमारी निगाह अगर रुकती है तो उन्हीं का उसलूब लिए गालिब के ज़माने में मोमिन पे आकर रुकती है। मोमिन के यहाँ से हम आगे चलते हैं तो मीर ही के उसलूब का शायर हमें नज़र आता है फिराक से कुछ दौर मिलता जुलता है हसरत, यानी कि हसरत, मोमिन के बाद हसरत हमें मिलते हैं, फिर हमें फिराक मिलते हैं। फिराक के ही दौर में एक और शायर हमें सामने नज़र आता है, नासिर काज़मी का इंतकाल बहुत कम उम्री में हुआ। फिराक साहब ने 80 से ज़्यादा कुछ बरस उम्र पाई। ये अंदाज आप गौर कीजिएगा कि मैं जो ट्री बना रहा हूँ, मीर साहब, उसके बाद हसरत, उसके बाद फिराक के बाद नासिर काज़मी के बाद कराची में एक शायर ऐसा नज़र आता है हमें, रसा चुगताई, जो साहिब उसलूब है, जो अपने रंग में वो भी मीर के कबीले के हैं। इसी दौरान एक शायर हमारे हयात है, अल्लाह उन्हें हयाती दे, अहमद मुश्ताक, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन उनका अंदाज भी वो नासिर काज़मी के बाकायदा इंस्पिरेशन में भी रहे, शागिर्द भी रहे शायद। और कराची में साहिबे उसलूब शायर अगर रसा भाई और जॉन एलिया के बाद कोई आया तो वो अजमल सिराज था। अजमल सिराज के बाद अब साहिबे उसलूब शायर आपको कराची में शायद कोई नजर आए। और रसा भाई के बाद अगर अजमल सिराज का आप वही स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे तो ये वो मीर वाला स्कूल ऑफ थॉट है, जो मीर साहब से चलता हुआ हमारे यहाँ अजमल सिराज तक पहुंचा। मैं नजीब भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी अच्छी महफिल की। तमाम दोस्त दुआ करें अजमल भाई के लिए, और इस महफिल को मुनक्किद करने वालों के लिए भी दुआ करें। जज़ाक।